میرا سوال اس سلسلے میں ہے کہ غامدی صاحب کا اصرار ہے کہ قرآن مجید خود مکتفی ہے، یعنی کہ وہ اپنی بات واضح طریقے سے بیان کرتا ہے جو کہ کسی بھی انسان کے لیے سمجھنے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس احادیث یا روایات موجود ہیں وہ قرآن مجید کے ہی کسی حکم کی تبیین یا توضیح کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ اس کے لیے مددگار بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین کے پہلے نہیں آخری پیغمبر ہے، یعنی کہ وہ پوری کا پورا تسلسل ہے دین کا، اس روایت کا جہاں سے پورے کے پورے دین کو سمجھا جا سکتا ہے، اور سنت مقدم بھی ہوتی ہے بسا اوقات قرآن مجید پر۔ اگر یہ ساری چیزیں درست ہیں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، یعنی کہ قرآن مجید خود مکتفی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ روایات جو ہمارے لیے تبیین یا توضیح کا ذریعہ بن رہی ہیں، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خارج سے مدد ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن مجید کے کچھ احکامات سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے یا انسان مشکل میں آ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا بألفاظ دیگر کہ وہ خود مکتفی نہیں رہا۔ تو یہ دو باتیں بظاہر مجھے کانٹراڈکٹ لگتی ہیں ایک دوسری چیزوں کے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، اصل میں یہ جو آپ نے تعبیر اختیار کی ہے نا، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ تعبیر اس مکتب فکر میں حامدی صاحب نے یا کسی نے بھی اختیار کی ہے خود مکتفی ہونے کی۔ یہ تعبیر تو وہ اختیار نہیں کرتے، اور جس مفہوم میں آپ کہہ رہے ہیں، جو پہلو آپ واضح کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس لحاظ سے خود مکتفی نہیں ہے قرآن۔ جب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دین کی آخری کتاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے تعلیم کو سمجھنے کے لیے اس پوری دینی روایت کو، اس کے جو بھی ماخذ میسر ہیں، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر تاریخ کا پس منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ پھر جن حالات میں وہ نازل ہو رہا ہے، ان حالات کا، ان تاریخی واقعات کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معنوں میں تو قرآن خود مکتفی نہیں ہے کہ آپ کو قرآن اس کا ٹیکسٹ سمجھنے یا اس کے مصداقات سمجھنے یا اشارات سمجھنے کے لیے ٹیکسٹ سے باہر کسی چیز کا علم ہی نہیں ہونا چاہیے، کہ اس مفہوم میں تو وہ نہیں کہہ رہے۔ دوسری جو بات ہے کہ اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، ان احکام سے آگے اگر کوئی علت پر مبنی یا ان کی حکمت پر مبنی یا ان کی جو حکم کی روح ہے اس پر مبنی کوئی استنباط کرنا ہے، یا اس کی توسیع کرنی ہے، یا اس کا اطلاق کرنا ہے، تو یہ تو اس کے فہم سے متعلق ہے۔ یعنی حکم جتنا دیا گیا، جتنی جس الفاظ میں جو براہ راست بیان کرنا مقصود تھا، اس میں تو قرآن واضح ہے، اس میں کوئی سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اتنی بات جو قرآن کہنا چاہ رہا ہے وہ کیا اس سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ لیکن اب اس حکم سے آگے آ، اس کی علت سمجھ کر آپ نے توسیع کرنی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو عقلی قیود اس میں مضمر ہیں اور شریعت کے دوسرے احکام سے سمجھ میں آتی ہیں، ان کا آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے۔ تو اس مفہوم میں ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام پر عمل کیا، ان کی آگے توسیع کی اور اطلاق کرتے ہوئے ان ساری قیود اور شرائط کی وضاحت فرمائی، تو یہ اس پہلو سے بھی یہ کہنا کہ یہاں یعنی یہاں تو خود مکتفی کی بحث نہیں پیدا ہوتی، یہاں تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن کے اندر اس کی علت میں، اس کے اشارات میں یا حکم کی روح میں وہ چیزیں مضمر تھیں، ان کو سمجھنے کا کام پیغمبر نے کیا ہے اور ان کو اپنے اس میں واضح کر دیا۔ تو اس مفہوم میں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ قرآن اپنے سارے اطلاقات، اپنی ساری توصیات اور جتنی بھی قیود اور شرائط ہیں وہ ساری خود لفظوں میں اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ پیغمبر کے فہم کی یا مجتہدین کے فہم کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو دونوں معنوں میں یعنی پس منظر کی چیزیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے، وہ بھی ہونی چاہیے، اور کلام سے یا جو تعلیم دی گئی ہے اس سے آگے اس نے توسیع کیسے پانا ہے، اس کے آگے ایکسٹینڈ کیسے ہوگا، اس کے لیے جو فہم
بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، وہ بھی لانا پڑے گا۔ لفظوں میں اتنی ہی بات بیان ہوئی ہے جو کہ لفظوں میں بیان کرنا مقصود تھی۔ تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پس منظر کی چیزوں کو ملحوظ رکھیں، زبان کا صحیح علم آپ کے پاس ہو، اس کے نظم کو آپ ملحوظ رکھیں، تو پھر آپ کو قرآن کی کوئی ایسی مراد متعین نہیں کرنی چاہیے، نہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جس کو اس کے الفاظ قبول نہ کرے۔ تو اس جی ان وہ حاکمیت کی بات کرتے ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ حاکم ہوں گے۔ باہر سے آپ کو جو بھی انفارمیشن ملتی ہے متن کو سمجھنے کے لیے، ان کو اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، اس سے ضرور مدد لیں، لیکن حاکم قرآن کے الفاظ ہوں گے۔ اگر وہ قرآن کے الفاظ سے ٹکرا رہی ہے بات، یا قرآن کے الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے، تو پھر ہم اس باہر کی انفارمیشن کو یا ان معلومات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو جی میرے خیال میں اس طرح ہے ان کی تعبیر کی جی، بات۔ واضح ہو گیا۔ میں بس ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ جو خود مکتفی کا جو لفظ ہے یہ میرا ہے، یہ غامدی صاحب کے جی اپنی زبان سے یہ صادر نہیں ہوا۔ لیکن میں نے یہ کیوں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غامدی صاحب ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک موضوع تھا جس کے اوپر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مجھے کبھی بھی باہر سے یا خارج سے کسی چیز کی ڈپینڈنسی نہیں ہوئی۔ یہ ان کا نقطہ نظر، جس کو میں نے یہ سمجھا کہ یہی مطلب ہے اس کا کہ یہ خود مکتفی ہے قرآن مجید۔ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں تسامح ہوا یا مجھے غلطی لگی ہو، لیکن مجھے اس سے یہی ہوا، اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ان کا لفظ نہیں ہے، یہ میری اپنی تعبیر ہے ان کی بات سن کر، جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو بس وہ ظاہر ہے، جب وہ پوری بات بیان کر رہے ہیں نا کہ ہمیں تاریخ کا پس منظر بھی پتہ ہونا چاہیے، جس مذہبی روایت میں آخری کتاب آئی ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے، عرب کی ثقافت اور تاریخ پتہ ہونی چاہیے، قرآن جن حالات میں نازل ہو رہا ہے وہ ساری ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو پھر اس پوری بات کے اندر رکھ کر بات کو ان کی سمجھنا چاہیے کہ وہ جب قرآن کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے پھر کیا مراد ہوتی ہے۔ شکریہ جی۔